بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری قسط میں آج ہم امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت مدینہ سے مکہ اس سفر کو بیان کریں گے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 27 رجب کو اپنے اقربا اپنے گھر والوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کے لیے رخت سفر باندھا۔ چند دن کے سفر کے بعد 3 شعبان المعظم 60 ہجری کو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے، ابھی مضافات مکہ میں تھے کہ اہل مکہ کو خبر ہوئی کہ شہزادہ رسول، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول تشریف لا رہے ہیں، تو اہل مکہ ایک سیلاب کی صورت میں شہر سے باہر آ گئے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر جو اس وقت گورنر مکہ مکرمہ تھے، آپ کی قیادت میں لوگوں کا ایک جمع غفیر راستوں پہ تھا اور نواسہ رسول کا استقبال کر رہا تھا، اور وہ پہلی مرتبہ یہ دیکھ رہا تھا کہ نواسہ رسول ایک عجیب وقت میں، ایک ہنگامی کیفیت میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ ہجرت کر رہے ہیں۔ بڑے پرتپاک طریقے سے آپ کا استقبال کیا گیا، آپ کی عزت افزائی کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت اطہار کے غلام تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا کیا تھا، آپ نے حضرت امام علی مقام کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور عرض کیا، حضور خیریت ہے؟ میں آپ کو کسی کرب میں دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو کسی تکلیف میں دیکھ رہا ہوں، خیریت سے آپ تشریف لائے ہیں؟ تو امام علی مقام نے حضرت عبداللہ بن زبیر گورنر مکہ سے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں اس وقت ایک مسئلے سے دوچار ہوں، میں نے سمجھا کہ میں اللہ کے گھر میں آ جاؤں، یہاں پہ بزرگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشاورت کروں، لوگوں سے بات چیت کر کے کسی نتیجے پہ پہنچوں۔ آپ نے ساری صورتحال سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا اور بتایا کہ یزید جو ہے وہ پے در پے یہ بیعت پر ہمیں مجبور کر رہا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ مجھ جیسا نواسہ رسول خون بطول یزید جیسے بد کردار شخص کے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ وہاں پہ مشاورت ہوئی، اور اسی دوران خطوط کی آمد کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا۔ پوری دنیا مسلم امہ کو پتہ چل گیا کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا سمیت مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں۔ تو لوگوں کی وجہ سے لوگوں کو اس چیز کا جب خبر ہوئی تو کوفہ کی طرف سے خطوط کا بھی سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام نے حضرت عبداللہ بن زبیر اور جلیل القدر صحابہ کو جمع کیا، اور آپ نے ان سے مشاورت کی کہ میری خواہش یہ ہے کہ کل قیامت کے دن کہیں یہ نہ ہو کہ یہ لوگ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں میری شکایت کریں کہ یا رسول اللہ، ہم نے یزید سے برات کا اظہار کرتے ہوئے امام علی مقام کو بلایا تھا مگر آپ تشریف نہیں لائے تھے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں کوفہ پہنچ کر اہل کوفہ کی داد رسی کروں، وہاں کے نظام کی بہتری کے لیے، یزید کے اقدامات کی برائی بیان کرنے کے لیے اور امت کی اصلاح کے لیے میں فریضہ سر انجام دوں۔ تو جلیل القدر صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے کہ آپ تشریف لے جائیں، کیوں؟ اس سے قبل بھی اہل کوفہ کی بے وفائیوں کے تذکرے سرعام تھے کہ انہوں نے مولا مرتضیٰ مشکل کشا سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو سلوک کیا، تو یہ طے ہوا کہ آپ اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کریں۔ لہٰذا آپ نے روانہ کیا، اور آپ نے فیصلہ کیا کہ تب تک حج کے موسم تک میں یہیں پہ رہوں گا، امت مسلمہ کی رہنمائی کروں گا اور دین کی خدمت سر انجام دیتا رہوں گا۔ لہٰذا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر کے آپ نے مکہ مکرمہ میں مشاورت کے ساتھ دینی خدمات کا فریضہ سر انجام دینا شروع کیا۔